سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کیے جا رہے ہیں۔ جی پیچھے ہم نے پڑھا تھا مکی دور کا تیسرے سال تک، اور آج ہم پڑھیں گے مکی دور کا چوتھا اور پانچواں سال، اور اس میں پیش آنے جانے والے مختصر واقعات، جن میں دعوت عام کی ہدایت، اعلانیہ دعوت کا اعلان، مشرکین کی طرف سے شدید مخالفت، حضرت ابو طالب کے ذریعے دباؤ کا ڈلوانا، دار ارقم کا قیام اور ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے قریش کی مخالفت کے اسباب اور ان کا مخالفت کرنے کا انداز، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی۔ جی چونکہ مکی دور کے 3 سال تک عبادت خفیہ ہوئی اور اس میں کوئی ری ایکشن بھی نہیں رہا، اور جب اعلانیہ دعوت کا اعلان کیا گیا تو جو شدید ترین مخالفت تھی وہ عروج پہ آئی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر اپنے محبوب کو فرمایا کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرانا شروع کریں۔ دعوت کا جو انداز ہے وہ اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ اس کو ویسے کا ویسا بیان کر دیں۔ چونکہ دعوت کا حکم ہو چکا ہے کہ آپ نے پھیلانا ہے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی میدان میں قدم رکھا۔ چونکہ اب گھر کے اندر سے دعوت کا نکل کر، حجرے کے اندر سے دعوت کا نکل کر اب پورے عالم اسلام میں اس کو پھیلانا تھا، تو شدید ترین مخالفت تو ہونی تھی، یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور وہاں پہ سب کو بلایا، دعوت کا اہتمام کیا گیا، سب آئے۔ کھانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آپ پہ حملہ آور ہے، کیا آپ میری بات مانیں گے؟ تو سب نے یک زبان کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے پھر دعوت دین کو پیش کیا۔ جب لا الہ الا اللہ کو پیش کیا تو سب سے پہلے آپ کے قریبی چچا ابو لہب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اکارت ہو جائیں آپ کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں بلایا تھا۔ ان کا یہ لفظ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو اشارہ کیا تھا، اس میں مختلف آیتیں ملتی ہیں، لیکن جو اشارہ کیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کا نازل کر دیا کہ ٹوٹ کے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا ابو لہب۔ اب ان کی بیوی کیا کرتی تھی، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا تکلیفیں پیش کی تھی، کیا کچھ کرنا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ اس کو آپ ضرور سورہ لہب کو آپ پڑھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان بیوی خاوند نے اسلام کے راستے میں کتنے زیادہ رکاوٹیں پیش کی تھی۔ جی تو اب کیا ہوا، ایک ایسا وقت آیا کہ دعوت جو تھی وہ حرم تک پہنچ چکی، اور حرم کے اندر توحید کا پرچم بلند ہوا، تلواریں نیام سے باہر آئی، خون ریزی ہوئی، حرم کے فرش پر پہلا خون گرا، اور اس کے بعد کافروں نے شدید ترین مخالفت کی۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے لیے دین پہ عمل کرنا کوئی آسان نہیں تھا، چونکہ خیر خوشبو کی طرح پھیلتی ہے تو دین پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب ان اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جسمانی بھی اور روحانی بھی ٹارچر کیا جا رہا تھا ان کو۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو گرم تپتے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، ان کی چربی پگھلتی تھی اور وہ کوئلے بجھتے تھے، اور آخری ٹائم تک ان کی کمر میں وہ نشانات موجود تھے۔ آل بن یاسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ کتنی زیادہ تکلیفیں توڑی گئی۔ حضرت خباب کے بارے میں دیکھیں، ان کو کتنی اذیت تکلیف دی گئی۔ حضرت سمیہ کا حال دیکھیں کیا کیا گیا، حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یعنی اس دور میں جو کلمہ پڑھتا تھا نا، اس کو پتہ تھا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہوگا، اور ان کی یہ مخلص ہی یہ چیز تھی، ان کی یہ اخلاص ہی ایسا تھا کہ جنہوں نے آخری ٹائم تک، کیونکہ لالچ نہیں تھا، کوئی منصب کا لالچ نہیں تھا، کوئی کسی چیز کا لالچ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ آخری وقت تک اپنی جانوں سے چلے گئے لیکن اسلام سے نہیں ہٹے۔ اب تو ہر چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، جو کہے گا وہ رب کہے گا، جو ہم کریں گے وہ رب کی مرضی سے کریں گے، کیونکہ اب جب لا الہ الا اللہ کر لیا نا، گویا کہ ہم سلنڈر ہوں گے، اب ہم ہینڈز اپ ہیں،
ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب جو رب کہے گا ہم وہ کریں گے۔ چونکہ ان کو تو پتہ تھا، لیکن مشکلات یہ تھی کہ کافر جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے۔ ذات اقدس کی نماز پڑھتے ہوئے ان کے گلے پہ نجاست کا ڈھال دینا، ان کو طرح طرح کی اذیت دینا۔ اب یہ سختیاں بڑھتی چلی گئی اور کافر جو تھے وہ بڑے جوبن پہ آ گئے اور انہوں نے بڑی تکلیف مسلمانوں کو دی۔ اب کیا تھا کہ پھر وہ آئے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، چونکہ اللہ کے نبی کے ایک کے بعد ایک کی وفات کے بعد ان کی کفالت ابو طالب کے پاس آ چکی تھی، کیونکہ وہ بھی مشرکین میں سے تھے۔ اب مشرکین ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو بتائیں، یا تو ایسا کریں کہ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کریں، ایک سال ہم اس کے خدا کی کریں گے، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہمیں برا بلا نہ کہیں۔ تو آپ نے جب پیارے نبی سے بات کی تو انہوں نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی رکھ دیں گے تو میں پھر بھی اپنی عبادت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، میں ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر یہ وہ پڑھ لیں گے، اس کو مان جائیں گے، ارب و عجم ان کا تابع بن جائے گا۔ اب کہا بولو وہ کیا کلمہ ہے، ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو چاہیے سرداری تھی، ان کو چاہیے بادشاہت تھی۔ کہا ہاں ہم مانیں گے۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو اٹھ کے وہ لوگ غصے کی وجہ سے وہاں چلے گئے۔ اب قریش کی شدید مخالفت کے اسباب کیا تھے، وہ کیوں مخالفت پر اتر آئے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ان کو پتہ تھا ہم نے اپنا اختیار جو ہے ہمیں وہ چھوڑنا ہوگا، اپنی رضا کو رب کی رضا پہ قربان کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اب ہم نے چلنا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا، پھر اس پہ ہم استقامت اختیار کر جائیں گے، اب دائیں بائیں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اختیار چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ہماری مرضی اور رب کی مرضی آمنے سامنے آ گئی اور ہم نے اپنی مرضی کو قربان کر دینا ہے اپنے رب کی مرضی پر۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جسے اللہ کی طرف سے انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ کہتے ہیں اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو چلے گا میری چاہت سے تو میں تجھ کو دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے، کیونکہ ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، اگر منہ موڑ لیا تو نے میری چاہت سے، چھین لوں گا تجھ سے وہ جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ جب ہم اللہ کی چاہت پہ چلتے ہیں نا تو اللہ ہمیں وہ بھی دیتا ہے جس کی ہمیں چاہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں اپنا اختیار سارا چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ باپ دادا کی جو تقلید ہے، جو پیروی ہے، ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ جو باپ دادا کی رسم و رواج تھے، قصے کہانیاں تھے، ان سے ہٹنا پڑے گا، ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، چاہے وہ دل کا بت ہے، وہ نفس کا بت ہے، یا وہ مورتیاں ہیں، کچھ بھی ہے، ہمیں وہ سارے بت توڑنے پڑیں گے۔ اساطیر الاولین والی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، قصے کہانیوں کی دنیا سے باہر نکلنا پڑے گا، اور پھر مکہ میں جو سرداری اور اقتدار کا جو رواج تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو اپنے سر سے تاج اترتے نظر آ رہے تھے۔ اب دوسرا یہ تھا عیسائیوں سے اور اس سے عیسائیوں سے دشمنی عداوت رکھنی تھی، کیونکہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، اور بد اخلاقیوں پر ضرب پڑنی تھی، ان کے بد اخلاقیاں جو پستیوں میں وہ گر چکے تھے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، تو اس پہ ضرب لگے گی۔ اب انداز کیا تھا؟ یہ تو تھا نا ان کے اسباب، وجہ کہ انہوں کس وجہ سے مخالفت کی۔ اب انداز کیا تھا مخالفت کرنے کا؟ سب سے پہلے ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے اگر سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے 3 سے 4 لوگ بیٹھے ہیں، وہ آپس میں اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ویسے ہی ان کی نظر جو ہے وہ ہماری طرف پڑ گئی ہے اور ہم وہیں چونک جاتے ہیں، کانفیڈنس ہمارا زیرو ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے ہمارا کہ شاید انہوں نے ہماری بات کر دی۔ ہم یقین کریں، اگر ہم مخاطب ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ہماری طرف دیکھ کے کسی اور کی طرف کسی اور بات کا اشارہ کر رہے ہیں، اس کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہے، ہم وہ بیان نہیں کر پاتے جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کیا تھا؟ ہنسی مذاق اڑانا۔ جہاں پہ انہوں نے صحابہ کرام نے حق کی بات رکھنی، انہوں نے وہاں پہ تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، کبھی مجنون کہہ دینا، کبھی جادوگر کہہ دینا، نعوذ باللہ، کبھی کچھ اور کچھ، کبھی دیوانہ کہہ دینا، نعوذ باللہ۔ طرح طرح کے جو واقعات تھے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی استعمال کرتے تو صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیف دیتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے تھے ہم انؤمنو، ہم ایسی مان لیں
جیسے کہ صفحاء لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. صفحاء مطلب بیوقوف، جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیا. تاجر تھے تو غربت کی زندگی پہ آگے. ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے. پھر لوگوں کے اندر شوق و شہوات کو پیدا کرنا، کنفیوژن پیدا کر دینی، جو آج ہمارے اندر بھی ہے. آپ ایک ماسٹر کی ہوئے ایک ڈاکٹر کو بھی کھڑا کر کے اسلام کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں، اس کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا ہوتا دین کو، ہم نے اس کو سوچا سمجھا نہیں ہوتا دین کو. ٹھیک ہے، وہ بھی ایسا کرتے تھے. پھر لہو الحدیث مطلب وہ اپنی اچھی خاصی آمدنی جو ہوتی تھی وہ دے کے ناچنے اور گانے والیوں کو ہائر کرتے تھے. ان کی وجہ کیا تھی کہ شیطانی کاموں میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان مرغوب ہو جاتا ہے، لذت ہوتی ہے شیطانی کاموں میں، اچھا لگتا ہے. اب دیکھیں صبح سے شام تک ہم 10 فلمیں بھی دیکھیں، ہم تھکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، موبائل پہ آپ ایک چیز کو اوپن کریں، آپ 3 گھنٹے گزر جائیں گے، آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ لذت ہے شیطانی کاموں میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی لیے یہ ماحول پیدا کر دیا کہ لوگ اس طرف لگے رہیں اور دین سے دور رہیں، نہ سنیں نہ ان کے کانوں میں جائے، کیونکہ جس کے کان میں قرآن جاتا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا پیروکار بن جاتا تھا. اب دوسرا کیا تھا کہ کچھ دو اور کچھ لوگ، یعنی جیسے آپ ہمارے ایک سال ہمارے محبوب کی عبادت کریں، ایک سال ہم کریں گے، اور یا تو ہمیں برا بلا نہ کہیں، اور اس طرح کی باتیں تھیں. تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ شدید ترین ظلم تھا، عبادت سے منع کیا جا رہا تھا، طرح طرح کے طریقے اور ہیلے اور بہانے ایمان لانے والوں کے ساتھ مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اب مسلمانوں کو اس وقت ایک ایسے ادارے کی، ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت تھی جہاں پر وہ لوگ اپنے اسلام کا پرچار کر سکیں، اسلام کو بلند کر سکیں. اب ہمیں ایک ایسا مرکز چاہیے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسا مرکز چاہیے تھا جہاں پہ وہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکیں. اب کیا کوہ صفا پر حضرت ارقم بن ارقم مخزومی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دار ارقم کا سب سے پہلا تربیتی مرکز دار ارقم کے نام سے وہاں جو ارقم بن ارقم مخزومی کے گھر میں قائم کیا گیا. اب وہاں کے استاد اللہ اکبر کبیرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے شاگرد صحابہ اکرام ہیں، اور نصاب قرآن پاک ہے. اب مقصد دنیا کی امامت کی تیاری کروانا ہے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں دینا ہے. دار ارقم کا کیا مقصد تھا؟ اس وقت انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا اور دین کا غلبہ کرنا اور اسلام کو پھیلانا. ٹھیک ہے، اب جب تعلیمی میدان میں قدم رکھا تو نصاب جو تھا اور وہ بھیجنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو بھیج رہے تھے، جبرائیل امین لے کے آ رہے تھے، اللہ کے نبی کو سنا رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو سنا رہے تھے. اور یہ انداز تھا صحابہ کرام کے سیکھنے کا کہ ان کے سر پہ آ کے نا کوے چمچے مار کے چلے جایا کرتے تھے. ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے سر پہ کوئی آ کے بیٹھا ہے، اور کوے سوچتے تھے کہ مٹی کے ٹیلے بے ہیں، یعنی اتنے وہ انداز میں سیکھا کرتے تھے. اور پھر وہ تھوڑے سے صحابہ اکرام سے اسلام کا غلبہ آیا اور دین آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا الحمدللہ. بڑی شدید ترین مخالفت تھی. یہ تو کہنے کی بات ہے نا، میں نے تو مختصر سے رکھا ہے کہ ٹائم زیادہ نہ ہو، کیونکہ زیادہ سننے میں بھی ہمیں مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر، تو اس لیے میں نے تو بہت مختصر بیان کیا ہے. لیکن ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اب کسی ایک صحابہ کا اٹھا کے پڑھے نا کہ اس صحابہ کے ساتھ کہ کیا سلوک کیا گیا، تو یقین کریں ہماری ساری زندگی بھی گزر جائے گی اس ایک صحابہ کی ہم تکلیف کو کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے جتنی تکلیفیں ان کے اسلام کے رستے میں آئیں، ایمان کے رستے میں آئیں. اب جب بہت ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، انشاءاللہ ہجرت کے بارے میں ہم پھر پڑھیں گے. اور بس آخری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جب کل قبر میں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک سوال کر دیا، سب سے پہلے اللہ نے مجھے میری اس بولنے والی زبان کے بارے میں پوچھا کہ اے میری بندی، تجھے تو میں نے دنیا میں بھیجا تھا نا، ایک زبان دے کے بھیجا تھا تجھے، تو نے اس زبان کے ساتھ ہر کسی کو اپنا بنایا، تو نے اخلاق کے جوہر پیش کیے، تو نے اس زبان کے ساتھ میرے ذائقے دیکھے، دنیا کی ہر نعمت کو تو نے چکھا، تو نے کھایا، تو نے ذائقے لیے، تم نے میری ہر نعمت کو کھایا. بتا اس زبان کو تو نے میرے دین کے لیے کتنا استعمال کیا. میرا اللہ میری آنکھوں کے بارے میں سوال کرتے، کتنی حسین تجھے میں نے آنکھیں دی تھی، تم نے اس کے ساتھ دنیا کی ہر رونقیں دیکھی، تم نے ہر نظارہ دیکھا، ہر رنگ سے تجھے میں نے آشنا کروایا ان آنکھوں کے ذریعے. بتا تو نہیں ان
لوگوں کو میرے راستے میں کتنا استعمال کیا. اگر اللہ مجھے میرے اس 4 سے 5 فٹ کے جسم کے بارے میں پوچھ لے کہ میری بندی تجھے میں نے یہ جسم دیا تھا، تو نے اس نے دنیا کے کاموں میں تھکا دیا، کمانے کے معاملے میں تھکا دیا، گھر کے کام کاج کے معاملے میں تھکا دیا، رسم و رواج میں تھکا دیا، کبھی تو ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی حرص نے تھکا دیا، تمہیں ہر معاملات میں تم نے اپنے اس جسم کو تھکایا. بتا میری بندی تو میرے دین کے لیے کیا کر کے آئی ہے؟ تو نے اس جسم کو میرے دین میں کتنا سا تھکایا کہ جس نے تو تھک گئی ہو اللہ کے دین کا کام کر کر کے. تو بتا میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان اسلام کی حالت میں